السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ اہم ہونے والا ہے، اسی لیے بہت دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کریے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیے، خاص طور پر ایسے لوگوں کو جن کو یہ لگتا ہے کہ اردو میں قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھ لینے سے بھی اتنی علم حاصل کی جا سکتی ہے جتنا ایک عالم عربی زبان کو پڑھ کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ خیر، علم وہ ایک نور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، وہ کسی زبان پر موقوف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس ویڈیو میں ہم عربی زبان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عربی زبان کا جاننا کیوں ضروری ہے، اور جب قرآن حدیث اور تقریباً سارے وہ علوم جو پہلے عربی زبان میں ہی موجود تھے وہ اب اردو میں بھی زیادہ تشریح کے ساتھ آ چکے ہیں، پھر بھی عربی زبان کی اہمیت کیوں ہے؟ تو بہت اہم ویڈیو ہے، ہر ایک طلبہ کے لیے ہے۔ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جس زبان کو آپ سیکھ رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تب تک اس زبان کی اہمیت اور اس کو سیکھ کر کے کیسے استعمال کرنا ہے یہ ہم نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو ہر زبان کو سیکھنے سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ زبان ہم سیکھتے کیوں ہیں۔ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن بہت اہم ہے، ایک الفاظ بھی اس کا آپ اسکپ نہ کریں۔ بہت مشکل اور کمپلیکیٹڈ چیز ہے، ٹاپک ہے، یہ موضوع ہے جس کو میں نے کوشش کی ہے آپ کے سامنے آسان انداز میں سمجھانے کی۔ میری ذاتی رائے، ذاتی تحقیق ہے، تو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک میری سمجھ اور علم ہے اس کے مطابق میں اپنے اس سمجھانے میں ایماندار رہا ہوں، اور بغیر کسی تنقیدی الفاظ اور یا بغیر کسی پر تنقید کیے اپنے اصل موضوع کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میرے پاس اکثر سب سے پہلا سوال جو بچے مجھ سے عالمیت کر رہے ہیں یا عربی زبان پڑھ رہے ہیں اور اسکول کالج میں ہوتے ہیں یا کسی دوسرے پروفیشن میں ہوتے ہیں، تو وہ سب سے پہلا سوال مجھ سے یہی پوچھتے ہیں، عربی زبان ہی کیوں سیکھیں؟ آپ عالمیت سیدھا حدیث سے کیوں نہیں شروع کر سکتے ہیں، تفسیر سے کیوں نہیں شروع کر سکتے ہیں؟ جو یو ایس اے میں رہ رہے ہیں یا یو کے میں رہ رہے ہیں یا کسی اور یوروپین کنٹری میں یا کہیں اور رہ رہے ہیں جن کی زبان اردو نہیں ہے، عربی نہیں ہے، تو وہ تو اسلامک کی جو کتابیں ہیں وہ انگلش میں پڑھتے ہیں، قرآن کا ٹرانسلیشن وہ انگلش میں پڑھتے ہیں، یا بہت سارے وہ مدرسوں کا حوالہ دیتے ہیں جہاں عربک امپورٹنٹ نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے نہیں معلوم کہ باہر میں بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے جہاں عربی نہیں سکھائی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ میری ذاتی جو ہے وہ تجربہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس پر لمبی چوڑی بحث کی ہے مجھ سے کہ عربی بے وجہ آپ لوگ پڑھاتے ہیں اور عربی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب ساری چیزیں اردو میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، ہر زبان میں موجود ہے۔ تو وہ عربوں کی زبان عربی تھی اس لیے وہ عربی کر رہے تھے، بٹ جب ہماری زبان پھیل گئی ہے تو ہم کیوں اب اس عربی کو سیکھیں جب ہم سارے کانٹینٹ ہے، بے وجہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے اور وہ 3 سال 4 سال چلا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ عربی کا مرحلہ ہی پار نہیں کر پاتے ہیں تو وہ عالمیت کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ ان کا بھی ایک کہنا ایک طرح سے صحیح ہے کہ عربی مشکل لگنے کی وجہ سے وہ پھر آگے بڑھتے ہی نہیں، چھوڑ دیتے ہیں عربی پہ، کہ جب عربی نہیں سمجھ رہے ہیں تو آگے کتابیں ہم کیسے سمجھیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ عالمیت کی ساری چیزیں سمجھنا جو ہوتا ہے وہ عربی پہ ہی موقوف ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا کوشچن یہ آتا ہے کہ عربی زبان ہم کیوں سیکھیں؟ ایک کوشچن یہ ہے، تھوڑا دعوتی اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے تو غیر مسلموں کی طرف سے بھی یہی کوشچن آتا ہے، سوال آتا ہے کہ قرآن عربی میں ہی کیوں نازل ہوا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تو صرف ان کی زبان عربی کیوں تھی؟
جب قرآن دنیا کے تمام انسانوں کی کتاب ہے تو صرف عربی کیوں ترجیح دی گئی؟ دوسری زبان میں بھی اتار دیا جاتا، دوسری زبان میں قرآن جو ہے اس کا اسی زمانے میں ٹرانسلیٹ کر کے دوسری زبانوں میں جو ہے وہ اس قرآن کو ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے ترجمہ کر کے دوسرے ملک میں بھیج دیا جاتا۔ پھر ہر ایک کو اس چیز پر کیوں چڑھایا گیا کہ تم کو قرآن سمجھنے کے لیے عربی سمجھنا ضروری ہے؟ یہ سوال ہمیشہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دو سوال ہیں، ایک مسلمان کی طرف سے بھی جو زیادہ تر اس مجاز سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم عربی کیوں سیکھیں جب سب چیز اردو میں ہے، اور غیر مسلم کی طرف سے یہ سوال زیادہ آتا ہے کہ قرآن عربی میں ہی کیوں نازل ہوا؟ قرآن جب تمام انسانوں کی کتاب ہے تو سب کی زبان میں نازل ہونی چاہیے، اور اگر سب کی زبان میں نازل نہیں بھی ہوا، مان لیا عربی میں ہی نازل ہوا، چونکہ عرب کی اولین مخاطب جو تھے وہ عربی سمجھنے والے تھے، تو ٹھیک ہے، جب ہم لوگ اردو یا ہندی جان رہے ہیں یا انگلش جان رہے ہیں یا تمل یا تیلگو جان رہے ہیں، تو ہم کو نماز تو پھر تمل تیلگو میں ہی پڑھنی چاہیے، ہندی میں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ ایک دعا ہے، تو دعا تو تب ہوگا نا جب ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہم کو پتہ ہو۔ تو جب صحابہ کی زبان عربی تھی تو وہ عربی میں نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی تو وہ عربی میں نماز پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو پھر ہم ہندی میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں، اردو میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جو نماز کے کلمات ہیں وہ ہم اردو میں یا ہندی میں یا انگلش میں یا کسی اور لینگویج میں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ غیر مسلموں کا ایک اعتراض ہوتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اعتراضات آتے ہیں۔ کل ملا کر اگر ان تمام اعتراضات کو اور سوالوں کو جمع کیا جائے تو جواب یہی آتا ہے، عربی ہی سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ جب ساری زبانیں اللہ کی ہیں تو پھر عربی ہی کیوں؟ تو کوشش کرتا ہوں اسی چیز کو سمجھانے کے لیے۔ اس کے لیے آپ سمجھ لیجئے، ہر زبان جو دنیا میں رائج ہے، جتنے بھی زبان ہیں، ٹھیک ہے، وہ زبان اپنے اندر نہ ایک تہذیب رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تہذیب۔ تو جب ایک انسان اس زبان کو سیکھنے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے تہذیب سے متاثر ہونے لگتا ہے، اور یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کو پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، سنیے۔ انسان کوئی بھی زبان اگر سیکھنے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے اس زبان کی تہذیب سے متاثر ہونے لگتا ہے، پھر وہ زبان زیادہ تر جن لوگوں کا ہوتا ہے ان کی مزاج سے وہ مناسبت رکھنے لگتا ہے۔ میں ایک بالکل اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے مدرسے میں انگلش کے لوگوں نے کہا کہ دعوت کے لیے انگلش زبان جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس لیے انگلش سکھایا جائے۔ سارے لوگ تیار ہو گئے اور طلبہ انگلش سیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ہم لوگ پلیٹ فارم پہ کھڑے تھے، 8-10 طلبہ، اور ہمیں ایک ٹرین پکڑنی تھی، لیکن ہم تھوڑے سے لیٹ پہنچے اور وہ ٹرین چھوٹ گئی۔ تو وہ جو طلبہ جو تقریباً 3-4 سال انگلش سیکھ چکے تھے، ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اوہ شٹ۔ اور یہ کوئی ایک طلبہ نہیں تھے، 5-6-7 طلبہ تھے جو اپنے انگلش زبان کی درسگاہ میں زیادہ ماہر سمجھے جاتے تھے کہ انہوں نے بہت جلدی انگریزی پر جو ہے انگریزی زبان پر قابو کر لیا، تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلا۔ انگریزی زبان میں یہ لفظ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمارے غیر موافق کوئی کام ہوتا ہے، یعنی ہم چاہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، کچھ اور جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو عام طور پہ یہ لفظ ہم بولتے ہیں۔ اس کا اردو میں آپ ترجمہ بیکار ہو گیا، بکواس ہو گیا، یا کچھ بھی جو ہر زبان میں اپنے غصے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک الگ انداز ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ حالانکہ اسلام کی ایک تعلیم یہ ہے کہ جب تم سے کوئی ناگوار چیز تمہارے سامنے پیش آئے، تم کچھ چاہ رہے ہو اور تم سے نہ ہو، تمہارا نقصان ہو، تو تم یہ الفاظ استعمال کیا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے
کہ یہ تو ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے، تو یہ اس کا کمپیریزن اس سے کیسے؟ میں کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں زبان جب ہم سیکھتے ہیں نا تو دھیرے دھیرے اس تہذیب سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو بطور اس کے کہ ہم حدیث قرآن پڑھ کر کے آئے تھے اور ہم کو پتہ تھا کہ جب کوئی غلط چیز پیش آئے تو ہم کو اپنے نبی کے سکھائے ہوئے کلمات پڑھنے چاہیے تھے، لیکن چونکہ زبان کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے یہ الفاظ نکالا، یہ بھول گئے. پھر تقریباً 3-4 سال ان کے ساتھ رہنا ہوا. 4 سالوں میں ہم نے ان کے اندر دیکھا کہ ان کے اندر ایک روب جو ہے وہ پیدا ہو گیا، تھوڑا سا بڑا پن کا مزاج ان کے اندر پیدا ہو گیا. تکبر تو نہیں کہا جا سکتا، ایمان والے کے دل کے اندر تکبر آنا یہ بہت بڑی بات ہے، تو تکبر تو نہیں کہا، لیکن تھوڑا سا بڑا پن کا احساس پیدا ہو گیا. مجھے انگلش آتی ہے، تم کو نہیں آتی ہے، تو میں تم سے بڑا ہو گیا. اس طرح کے مزاج پیدا ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اس زبان کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. ہر زبان کے اندر اپنی ایک اخلاقی چیز موجود ہوتی ہے. میں اس پر آتا ہوں، اس کو سائنٹیفک وے میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں، لیکن ابھی تھوڑا سا بس کانسیپٹ سمجھ لیجئے کہ جب انسان زبان سیکھتا ہے نا تو دھیرے دھیرے اس کی خفیہ طور پر اس کی تہذیب سے، اس کی ثقافت سے متاثر ہو جاتا ہے. ہر زبان کا جب انسان انگریزی زبان سیکھتا ہے تو اس کے اندر ایٹیٹیوڈ آتا ہے، اکڑپن آتا ہے، ایروگنس آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور چونکہ یہ زبان ایتھزم سے بہت زیادہ متاثر رکھتا ہے تو وہ مزاج بھی اس کے اندر آنے لگتا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں ایک کاز جو ہے وہ دہریت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے یہ زبان، تو وہ چیز اس کے اندر آتا ہے. میں بتاتا ہوں، ثابت کرتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ سب زبان تو اللہ کی ہے تو میں اس طرح کیوں کہہ رہا ہوں. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ انسان جو زبان اکثریت جو اس زبان کو استعمال کر رہی ہے اس مزاج کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جو ہندی سیکھتے ہیں یا ہندی زبان کے ماہر ہوتے ہیں ان کے اندر سرلتا آتی ہے، نرمتا، یعنی بہت زیادہ اطمینان، سکون اور ٹھنڈا دماغ والا جو مزاج ہوتا ہے وہ ہندی سیکھنے والے کے اندر آتی ہے. جو انسان اردو سیکھتے ہیں ان کے اندر مبالغہ کا مزاج زیادہ پیدا ہوتا ہے. چھوٹی بات کو بھی بہت اچھے الفاظ میں بڑا بنا کر کے بیان کرنا، یہ ان کے اندر مبالغے کا مزاج پیدا ہوتا ہے. تو ہر زبان کی اپنی ایک تہذیب ہے، اس کی اپنا وہ اپنے سیکھنے والے کو اس مزاج میں رنگ دیتا ہے اگر صحیح سمے پر ہم اس پر قابو نہ کر سکے تو. اور جن طلبہ کی میں نے بات کی انگلش سیکھتے سیکھتے عالمیت چھوڑ کر کے انگلش میڈیم اسکول میں داخل ہو گئے اور بعد میں نکلنے کے بعد وہ انگریزی اسکول میں بھی 5, 6, 7 وغیرہ کو انگریزی پڑھانا شروع کر دیا. خیر اللہ تعالیٰ سب کو چنتے ہیں، وہ کوئی کام غلط نہیں ہے، تعلیم ہوتا ہے، وہ ہماری نیت اس کو اچھا اور برا بناتی ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس زبان کا اثر کتنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب ایک چیز دیکھیے، ایک ہائپوتھیسس ہے. ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے ایسے جملے کو جس پر ابھی ریسرچ چل رہا ہے، سائنٹیفک وے میں وہ ثابت نہیں ہوا ہے، یعنی اس کے صحیح یا غلط ہونے کے ثبوت نہیں ملے ہیں. تو ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے ایسی چیزوں کو کہ اس کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے کاؤنٹر اٹیک کیا گیا، اس کے لیے دلیلیں بھی پیش کیے گئے، لیکن اس دلیل نے اس کو رد نہیں کیا، اس بات کو رد بھی نہیں کیا اور اتنے مضبوط دلیل نہیں ملے کہ اس بات کا اقرار بھی کیا جا سکے. 2 سائنٹسٹ تھے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ رہے ہیں. یہ ٹیچر تھے سیپیر ایڈورڈ سیپیر. ہو سکتا ہے میں پروننسیشن نام کا غلط کر رہا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ انگریزی نہیں آتی ہے. یہ ٹیچر تھے، استاد تھے، اور ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جن کا نام تھا بنجامن لی وولف. اس ہائپوتھیسس پر انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا تھا اور اس کو بعد میں اور تشریح کے ساتھ انہوں نے پورا کیا ہے. ان دونوں کا کیا کہنا ہے اس کو میں بہت شارٹ میں سمجھاتا ہوں. ان دونوں کا کہنا یہ ہے
بات تو بہت بڑی بڑی ہے، میں خلاصے کے طور پہ شارٹ میں کر کے بتاتا ہوں کہ انسان زبان کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے. انسان زبان کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ انسان اتنا ہی سوچ پاتا ہے جتنا اس زبان کے اندر مہارت رکھتا ہے. ایک تو یہ بات، یہاں تک کہ اس کے سوچنے کا، سمجھنے کا، فیصلہ لینے کا، غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا، تمام کی تمام علمی چیزیں اس کے زبان کے اوپر ہوتی ہے. تو وہ انسان زبان میں جتنی پکڑ رکھتا ہے، اپنے مزاج، اپنے فیصلوں پر اتنا ہی پکڑ رکھتا ہے. اس کو تھوڑا اور دوسرے انداز میں سمجھیے کہ ایک انسان اپنی وہ جو زبان میں بات کرتا ہے نا، اس زبان کا اثر اس کی زندگی پر مکمل طور پر ہوتا ہے. اسی لیے وہ اتنا ہی فیصلہ کرتا ہے، اتنی ہی بات بول پاتا ہے، اتنی ہی بات سمجھتا ہے جتنا وہ زبان کو سمجھتا ہے. تو جس طرح انسان کے زبان کے اندر فہم کے اندر بڑھوتری ہوگی، انسان کے سوچ اور غور و فکر میں بڑھوتری ہوتی ہے. اور اگر وہ زبان کے اندر کمی ہوتی ہے سمجھنے میں، تو اس کی اپنی جو ذاتی سوچ ہوتی ہے زندگی کو لے کر، اس میں بھی کمی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو ایک ان کا یہ تھیوری تھا کہ دیکھ لیے کتنی بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو سوچنا سکھاتا ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے تھے کہ واٹ از لینگویج؟ تو لینگویج از اے ٹول ٹو کمیونیکیٹ. کہ لینگویج کیا ہے؟ ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے جس کا استعمال ہم کرتے ہیں لوگوں سے اپنے وچاروں کو، اپنے تھاٹس اور ایکسپریشن کو شیئر کرنے کا، ادلا بدلی کرنے کا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان صرف ایک آلہ نہیں ہے آپ کو بات کرنے کا. زبان آلہ ہے آپ کو سمجھدار دکھانے کا بھی. وہ یہ دکھاتا ہے کہ آپ سوچتے کتنا ہے. آپ کی سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ بھی زبان سکھلاتی ہے. ٹھیک؟ ان کا کہنا تھا تھوڑا آگے بڑھ کر کے کہ ہر زبان اپنے اندر ایک الگ کوالٹی رکھتا ہے، اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتا ہے. اور کوئی آدمی اگر 2 یا 3 زبان جان رہا ہو تو وہ خود محسوس کرے گا کہ اپنی کبھی کبھی کچھ الفاظ کا ایک زبان سے دوسرے زبان میں ترجمہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، یا اپنے اصل معنی کے ساتھ ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. غور کریے، عربی کا ایک لفظ ہے تقویٰ. اس کا آپ انگریزی میں ترجمہ کر لیجئے، پی ٹی. اردو میں ترجمہ کریے بچنا. لیکن یہ عربی کا جو لفظ ہے تقویٰ، پی ٹی کا مطلب ایک انسان جس کے اندر جو ہے وہ رسپیکٹ ہو ریلیجن کا اور گاڈ کا. یعنی پی ٹی کہتے ہیں، انگریزی میں تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے اندر اللہ کا اور اس کے مذہب کا ڈر اس کے اندر اور عزت ہوتی ہے، وہ باقی رکھتا ہے. وہ اللہ کی عزت کرتا ہے، اس کے مذہب کی دین اسلام کی عزت کرتا ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کا ترجمہ جب ہم اردو میں کرتے ہیں بچنا، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے انسان کا جو ہے وہ گناہ سے بچنا. یہ لفظی ترجمہ ہے. اصطلاحی ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے بچنا. لیکن کیا تقویٰ کا صرف اتنا ہی معنی ہے عربی میں؟ تو پتہ یہ چلا کہ عربی میں جو یہ تقویٰ کا لفظ ہے، یہ بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن یہی ترجمہ انگریزی میں جب آتا ہے تو ایک لمیٹڈ معنی میں محفوظ ہو جاتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ عربی زبان کا تقویٰ کا لفظ ہم انگریزی زبان کے میں ہم ایک سوٹیبل جو اصل تقویٰ کے معنی کو ظاہر کر دے، وہ ہم نہیں لکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی زبان کے اندر تقویٰ نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھیے. یہ ایک بہت ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. یہ
انگریزی زبان کے اندر تقویٰ کو سمجھانے کے لیے کوئی خاص لفظ اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ عربی کا جو تقویٰ ہوتا ہے، دیکھ میں نے کہا نا، یہ آپ کوئی نہ کہہ رہے آپ کو نہیں پتہ انگریزی میں یہ لفظ آتا ہے تقویٰ کے لیے. تقویٰ کے لیے لفظ بیان ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن عربی کا جو تقویٰ ہے وہ بہت براڈ میننگ ہے اس کا، تو ایک سمپل ایک میننگ میں وہ کلیئر نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جیسے عربی کا صبر ہے، اس کا ہم انگلش میں تو پیشنس کر لیتے ہیں، لیکن حالانکہ وہ عربی کا جو لفظ ہے صبر وہ پیشنس سے بہت زیادہ آگے ہے. تو یہ ڈفرنس ہم کو ہمیشہ سمجھنا پڑے گا کہ زبان بہت بار عربی لفظ الفاظ کو ہم دوسرے زبان میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا حق ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ بنجامن لی وولف کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان اپنی ایک سوچ کے ساتھ محدود ہے. جو بات میں شروع میں کہہ رہا تھا، ہر زبان اپنی سوچ کے ساتھ محدود ہے. عربی زبان کے اندر تقویٰ ہے کیونکہ اس کے ماننے والوں کے اندر، بولنے والوں کے اندر تقویٰ کا کانسیپٹ پہلے سے موجود ہے. انگلش زبان والے کے اندر تقویٰ کے حقیقی معنی بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بولنے والوں کے پاس تقویٰ نام کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہوتا ہے. چونکہ ہم جو زبان کے اندر کوئی نیا لفظ داخل کرتے ہیں وہ تب کرتے ہیں نا جب اس ذاتی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایک لفظ نکالتے ہیں. آپ سمجھیے اس چیز کو. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے سامنے ایک سانپ ہے اور ایک یہ بڑا آدمی ہے. بڑا آدمی سانپ کے بارے میں جانتا ہے، اس کے لیے ایک الفاظ بھی اس کے پاس ہے، ٹھیک، اور یہ سانپ کے خطرناک ہونے کو بھی جانتا ہے. لیکن یہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ کو نہ سانپ کے الفاظ معلوم ہے اور نہ سانپ کی حقیقت اس کو معلوم ہے. تو یہ آدمی سانپ کو ایک الگ حقیقت سے سمجھے گا اور یہ بچہ سانپ کو ایک الگ حقیقت سے سمجھے گا، کیونکہ بچے کی جو سمجھ ہے یا بچے کی جو زبان ہے اس میں ابھی سانپ کا کانسیپٹ نہیں آیا ہے. وہی فرق ہے ان دونوں زبانوں کے اندر یا کسی بھی زبان کے اندر. تو یہ بنجامن لی وولف کا جو ہے وہ کہنا تھا. تو دونوں جو یہ سائنٹسٹ نے، جو فلاسفر نے جو دونوں باتیں کہی ہے وہ بالکل ایکوریٹ کہی ہے. کہ ایڈورڈ سیپیر نے کہا کہ انسان کی زبان جو ہے وہ صرف ایک مین آف کمیونیکیشن نہیں ہے، ایک آلہ نہیں ہے اپنے باتوں کو ادلا بدلی کرنے کا، بلکہ ایک انسان کی سمجھداری کا فیصلہ بھی اس کا زبان کرتا ہے. وہ اتنا ہی سمجھ پاتا ہے جتنا وہ زبان کو جانتا ہے. جیسے یہاں دیکھ لیجئے، بچہ سانپ کو نہیں جانتا ہے کیونکہ وہ انسانی زبان ابھی نہیں جان رہا ہے، تو وہ سانپ کے بارے میں اتنی ہی سمجھ رکھتا ہے جتنا کہ اس کو لگتا ہے. اور اس کی سمجھ کیا ہے کہ وہ کھیلنے کا سامان ہے، سانپ کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے گا، اس کو چھو بھی سکتا ہے. لیکن انسان کا سانپ کو لے کر کے ایک الگ علم ہے، سانپ کے بارے میں الگ علم رکھتا ہے، تو وہ سانپ کو لے کر کے ایک الگ کیفیت بیان کرتا ہے. اور بنجامن لی وولف کا کہنا یہ ہے کہ جب اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ایک سے دو سے زیادہ زبانوں کو آپ جانتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ دونوں زبان میں مہارت حاصل رکھتے ہوں، اس کے بعد بھی آپ زبانوں میں کیا کر سکتے ہیں، صحیح سے جو ہے زبانوں کو صحیح سے آپ ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں. ان کی ایک اور مثال آپ لے لیجئے تو اس سے اور زیادہ جو ہے وہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہوگا. ایک لفظ آتا ہے انکل اور ایک لفظ آتا ہے انٹ. انگریزی زبان میں عام طور پر رشتہ داروں کو بیان کرنے کے انکل اور انٹ کا ذکر کیا جاتا ہے عام طور پہ، لیکن ہمارے یہاں انڈیا میں ہر رشتوں کے لیے ایک الگ لفظ بنایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ مانی جاتی ہے چونکہ اس تہذیب کے اندر رشتوں پر زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا ہے، رشتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیا. جو چچیرا ممیرا کھلیرا پھوپھیرا رشتہ ہو اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، تو ان کو بیان کرنے کے لیے اتنے لفظوں کا استعمال بھی نہیں کیا جاتا ہے. ہماری تہذیب کے اندر رشتوں کی جو ہے پرواہ زیادہ ہے، تو ہم ہر رشتوں کے لیے ایک الگ سوٹیبل لفظ بناتے ہیں جو اس رشتوں کو ہم سے کیا تعلق ہے وہ لفظ بیان کر دیتا ہے. اس کو مثال سے سمجھیے. میں نے عربی میں لکھا ہارس مطلب گھوڑا، عربی میں نے اسی کو لکھا فرسن. ایک لفظ آتا ہے حسانن. عربی میں صرف گھوڑا کو بتانے کے لیے تقریباً 1000 سے زیادہ الفاظ ہیں.
اور انگریزی میں مان لیا گھینچ تیر کر ہم لے جائیں تو 10 نکلیں گے. تو یہ عربی کے رچ لینگویج ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو جو زبان، اب عربی میں یہ 100 لفظ کیوں ہیں گھوڑوں کے لیے؟ گھوڑے کے نام کے حساب سے، گھوڑے کے نسل کے حساب سے، گھوڑے کے کلر کے حساب سے، گھوڑے کی طاقت کے اعتبار سے، گھوڑے کے جو ہے وہ پالنے پوسنے کے اعتبار سے، گھوڑے کے یا گھوڑی کے الگ الگ اسٹیج کے اعتبار سے الگ الگ لفظ بن گئے. یہ الگ الگ لفظ کیا دکھاتا ہے؟ یہ الگ الگ لفظ یہ دکھاتا ہے کہ عربی زبان کا ماننے والا یا عربی زبان بولنے والا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کتنی زیادہ قدر اور پرواہ کرتا ہے، کہ وہ ایک چھوٹے چھوٹے اسٹیج جو چینجز آتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک الگ لفظ وہ استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کا جو ہائپوتھیسس ہے وہ سمجھ میں آ گیا. اب چلیے اس کو ہم لوگ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے اکارڈنگ. عربی کس کی زبان ہے؟ ایسے تو ساری زبان اللہ تعالیٰ کی، اور ساری زبان جو ہے ایک فیملی ہے، تھوڑی تھوڑی چھانٹ بین کر کے نکل کے بن گئی ہے. لیکن عربی ہی کیوں؟ بہت سے ڈیفرنٹ ریزن ہیں اس کے، لیکن میں آپ کو سمپل سے ایک مثال دیتا ہوں. جب بچہ پیدا ہوتا تھا عرب کے اندر، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے، اور جب وہ اس عمر میں داخل ہو گئے جہاں پر زبان سیکھ پر غور کرنے لگتا ہے بچہ، تو آپ کو طائف جو ہے وہ بھیج دیا گیا. گاؤں دیہات والے ماحول میں بھیج دیا گیا تاکہ وہاں خالص عربی آپ سیکھیں. شہر کی عربی سے آپ متاثر نہ ہو، بلکہ گاؤں کی جو حقیقی عربی ہے وہ سیکھیں، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی تہذیب کو سمجھیں. تو یہ امپورٹنس تھا وہاں کے لوگوں کے اپنی زبان کو لے کر کے. اب دنیا کے سب سے جو محبوب کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو وہ زبان عطا کی گئی ہے وہ ہے عربی. تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو عربی پسند ہے سب سے زیادہ. فضیلت ہوتی ہے سب کی اپنی اپنی، انبیاء تو سارے ہیں، لیکن انبیاء میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبوبیت ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو بھی محبوبیت ہے، تو وہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند تھا. دوسرا، قرآن کریم نازل کیا گیا عربی زبان میں. اس کی بہت سارے الگ الگ تھاٹس ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ عربی کو بہت زیادہ مانتے تھے تو حفاظت کر پاتے، مینوپولیٹ ہونے سے بچا سکتے تھے. لیکن میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو دیکھیے. عرب کے الگ الگ قبیلوں میں جب قرات کا مسئلہ آیا تو اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی 7 قرات اور 10 قرات کی، کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے حساب سے قرات کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے یہ اجازت نہیں دی کہ ہر قبیلہ اپنی زبان میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے، ہر قبیلہ اپنی زبان میں مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے. اگر قبیلے والوں کو عربی پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی، اسی لیے تو قرات کی اجازت دی گئی تھی. تو جب قبیلے والے کو عربی پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی تو ان کو قرات کی اجازت دی جا سکتی ہے ان کے اپنے لغت کے اعتبار سے، تو ان کو اس چیز کی بھی اجازت دی جا سکتی تھی نا کہ آپ اپنے لغت کے اعتبار سے نماز بھی پڑھ لیں، مسنون دعائیں جو ہیں وہ بھی پڑھ لیں. اب کہیے گا کہ وہ بھی تو ایک طرح سے عربی ہی تھا. عربی تو تھا، لیکن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تو معلوم تھا کہ دنیا میں اور بھی زبانیں ہیں. تو اللہ کے رسول نے سب کے لیے حکم نافذ کیوں نہیں کیا کہ جو آدمی جس زبان میں ہے، جو زبان اس کے یہاں ہے، وہ نمازیں اسی زبان میں پڑھا کرے. اگر ہم بھارت میں رہ رہے ہیں اور یہاں ہندی ہماری زبان ہے یا اردو ہم پڑھتے ہیں، تو ہم سورہ فاتحہ کا اردو ترجمہ ہی نماز میں پڑھا کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی کا تعلق سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، چونکہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. قرآن ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں بیان کر دیا ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں قرآن کریم. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عربی میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ قرآن ہے. تو انسان
اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کے ذریعے سے جب عربی زبان کو پڑھتا ہے، مان لیا جائے تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ انسان جس زبان میں پڑھتا ہے وہ زبان اس کے سوچنے کی چھمتا کو بڑھاتی ہے. تو جب انسان عربی پڑھنے لگتا ہے اور عربی اللہ تعالیٰ کی زبان ہے تو وہ دھیرے دھیرے اس زبان کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک پہنچنے لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کا جہاں تک مسئلہ پڑھنے کا آیا تو علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ اردو میں پڑھیے، انگلش میں پڑھیے، جیسے پڑھنا ہے پڑھیے. لیکن جب نماز پڑھنے کا بات مسئلہ آیا تو صاف کہا گیا کہ آپ کو عربی سیکھنی ہی پڑے گی، صورتیں یاد کرنی پڑیں گی نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ عربی محض سمجھنے کے لیے اتاری نہیں گئی ہے. عربی ایک تعلق ہے زبان کا سیکھنے والے کا زبان کے بولنے والے کے ساتھ، ایک رشتہ بنانے والا جو ٹول ہے، وہ آلہ جو ہے وہ عربی زبان ہے. اب ایک چیز اور دیکھیے، جس ذات کی زبان عربی ہے تو اس عربی کو ہم جتنا زیادہ باریکی سے سمجھنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اتنا ہی زیادہ باریکی سے سمجھنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اتنی باریکی سے سمجھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، اللہ کی ہماری تخلیق کے جو مقصد ہیں اس کو ہم باریکی کے ساتھ سمجھنے لگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا جو علم تھا وہ اتنا زیادہ وسیع تھا، کیونکہ وہ عربی کے ماہر تھے اور قرآن عربی میں نازل ہوتی تھی. تو وہ ہم اور آپ ترجمہ کے ساتھ جو چیزیں سمجھ پاتے ہیں اس کا وہ دھول بھی کا بھی شکل اختیار نہیں کرے گا جتنا صحابہ نے اس علم کو سمجھا ہے. تو اس فرق کو ہمیشہ سمجھیے، عربی صرف زبان سمجھنے کی نہیں ہے کہ عربوں کی زبان تھی اس لیے عربی میں نازل کیا گیا. زبان جس کی ہے اس سے ایک خاص رشتہ جڑتا ہے اس زبان کے ذریعے سے. اب مثال کے طور پہ آپ کسی قبیلے میں چلے گئے اور آپ کو اس قبیلے کا زبان نہیں معلوم ہے، آپ اس قبیلے کو اچھے انداز میں کبھی نہیں سمجھ پائیے گا. اشاروں میں یا دوسری طریقوں سے تو تھوڑی بہت بات چیت ہو سکتی ہے، اس کے حقائق کو آپ کبھی نہیں سمجھ پائیے گا. ویسے ہی اللہ کی زبان عربی ہے کیونکہ قرآن عربی کتاب ہے. تو اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ عربی کو نہیں سمجھیں گے حقیقی طور پر قرآن کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور اب میں آتا ہوں ایک اور بات پہ جو نہیں کہنا چاہیے تھا. علماء کے اندر جو اختلافات ہیں، مسائل کو لے کر جو الگ الگ رائے ہیں، اس کی پوری بنیاد عربی زبان ہے. ہم اکثر ایک علماء کی تائید میں یا ایک سوچ کی تائید میں اکثر دوسرے علماء کو ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ وہ گمراہ تھے، ان کو ذرا سا عقل نہیں تھا، ان کے سامنے قرآن حدیث اور روایتیں موجود ہی نہیں تھی، وہ اپنے من سے دین اور اسلام کی تشریح اور حرام اور حلال کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا. جن علماء کی عربی پر جتنی زیادہ پکڑ تھی یا جو علماء اس مکے اور مدینے سے جتنے قریب تھے ان کی سمجھ مسئلے مسائل کو لے کر قرآن کو لے کر الگ تھی، اور جو جیسے جیسے دور جاتے گئے ان کے مسائل ویسے ویسے بدلتے گئے. اور حد تو تب ہو گئی کہ اب ہم عربی بھی نہیں جانتے ہیں، ہم صرف اردو کی 8-10-100 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس پر مسائل بیان کرنے لگتے ہیں. حالانکہ جو اردو کی ہم کتاب پڑھتے ہیں وہ کیا واقعی میں اردو ترجمہ صحیح ہے؟ آپ مان لیا کہ اس قبیلے جو میں نے مثال دی کہ میں اس قبیلے کی زبان کو نہیں جانتا ہوں اور اس کو لے کر گیا، تو میں ایک ٹرانسلیٹر لے کر جاتا ہوں جو اس قبیلے کی زبان کو بھی جانتا ہے اور مجھے بھی میری زبان کو بھی جانتا ہے. تو میں اس کو جو بات کہوں گا وہ اس کو سمجھے گا اور پھر اس کو اس زبان میں سمجھائے گا، پھر وہ جو باتیں کہیں گے پہلے یہ سمجھے گا پھر مجھے اپنی زبان میں سمجھائے گا. تو میں سیدھا ان سے بات کر رہا ہوں یا اس سے بات کر رہا ہوں، تو ان کی بات کی سمجھ اس کو جتنی آئے گی اتنی ہی مجھے آئے گی نا. تو قرآن کا جو ہم اردو کے ذریعے سمجھ رہے ہیں یا حدیثوں کو اردو کے ذریعے سمجھ رہے ہیں، تو اس مترجم نے
ان عالم نے جتنی بات سمجھی ہے ہم بھی اتنی ہی سمجھ رہے ہیں، تو ہماری سوچ تو محدود ہو گئی نا. ہم نے پھر گہرائی کو اور حقائق کو کہاں سمجھا؟ اور اس پہ بہت سارے ڈیبیٹس ہو سکتے ہیں، بات بہت پھیل جائے گی، مجھے لمبا نہیں کرنا ہے، اس لیے میں بہت آسان انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عربی زبان صرف محض ایک زبان نہیں ہے جو بولنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور یہی ان کا کانسیپٹ تھا. اور غالباً یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت پر زور دیا ہے. آج کے دور میں ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے. لوگ ایک مثال دیتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی خط آیا اور وہ خط ایسی زبان میں ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو، تو تم وہ خط تمہارے لیے آیا اور تم اس کو نہیں جانتے ہو، تم کسی سے پڑھواؤ گے نا. تو جو خط تمہارے لیے آیا ہے وہ تم کسی سے پڑھواؤ گے. تو اسی لیے اگر عربی تم نہیں جان رہے ہو تو تم جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا صرف وہ کتاب پڑھو، بغیر پڑھے سمجھے قرآن کیوں پڑھ لیتے ہو؟ ہم کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت اور قرآن کا سمجھنا دو الگ الگ باتیں ہیں، اور وہ دونوں امت پر فرض ہیں. قرآن کی تلاوت سیدھا تعلق رکھتا ہے انسان کے عقائد اور ایمان سے، اور قرآن پر عمل کرنا، سمجھ کر کے پڑھنا، یہ انسان کے اعمال سے تعلق رکھتا ہے. وہ دونوں ضروری ہیں. بہت سارے صحابی کے بارے میں آپ نے سنا ہے، حیات الصحابہ میں پڑھا بھی ہے، کہ قرآن کی آیت سنتے تھے اور کہہ دیتے تھے یہ انسان کا کلام نہیں ہے، میں ایمان لاتا ہوں. وہ قرآن کی آیتیں ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، اسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو پاتا. وہ غیر ایمان والے ہو کر ایمان لے آتے تھے اور ہم پڑھنے کے بعد ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہو پاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری سمجھ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جب ہم زبان پر ہماری پکڑ کمزور ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے زبان والے کو سمجھنا بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. آخر میں خلاصے کے طور پہ پھر میں بات دہرا رہا ہوں، ہر زبان اپنے پیچھے ایک تہذیب لے کر آتی ہے، اور زبان محض باتوں کو سمجھنے کا ذریعہ نہیں ہے، زبان اصل میں ایک رشتہ بنانے کا ذریعہ ہے زبان والے کے ساتھ. تو عربی زبان سے جو جتنا زیادہ قریب چلا جائے گا وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے ہی زیادہ قریب ہو جائے گا. آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بغیر قرآن پڑھے چین نہیں ملتا ہے؟ حالانکہ وہ قرآن نہیں بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، مگر اپنی زندگی میں دوا کی طرح معمول بنا لیتے ہیں کہ قرآن ہم کو ڈیلی پڑھنا ہے، چاہے 1 پارہ پڑھے، 2 پارہ پڑھے یا 5 پارہ پڑھے. حالانکہ وہ ایک لفظ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تو پڑھتے پڑھتے رونا آ جاتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی آیت وہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ایسے ہی کہہ دیا قرآن کی تلاوت دلوں کو صاف کرتی ہے، دلوں کے زنگ کو مٹاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو زبان میں وہ کتاب ہے اس زبان کی خاصیت ہے کہ وہ زبان ہم کو غور و فکر کرنے کا ایک الگ ہی نظریہ دیتا ہے، دنیا کو دیکھنے کا ایک الگ ہی نظریہ دیتا ہے، اپنی زندگی کے حقائق کو سمجھنے کا ایک الگ نظریہ دکھاتا ہے وہ زبان. اسی لیے عربی زبان پر جس کو جتنی مہارت ہوگی، قرآن کے ہر ایک الفاظ پر اس کو اتنی ہی مہارت ہوگی. اور جو انسان عربی سے جتنا زیادہ دور جائے گا وہ قرآن کریم کو بہت محدود طریقے پر سمجھے گا. امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ ممکن حد تک میں نے کوشش کی ہے، سمجھا دیا ہے کہ عربی زبان کی اہمیت اسلام کے اندر کیوں ہے اور کیوں ضروری ہے ہر ایک کو عربی زبان بولنا، عربی زبان پڑھنا. مسلمانوں کی تو جو مدر ٹنگ ہے وہ عربی زبان ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.